اسی ہندوستان میں ہے جو دیوبندیوں نے کیا ہے. ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان کا ترجمہ ہے سیدھی راہ دکھا، اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان والا وہ ہے سیدھی راہ چلا. دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی ضنم. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے کمال عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت نبی رحمت شفیع امت قاسم نعمت سراپا خیر و برکت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود و سلام کا نذرانے محبت پیش کریں. پڑھیے بلند آواز. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور ایمان افروز جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام، جس میں ہم اور آپ شریک سعادت ہیں. بے شک مولائے کریم ہم کو اور آپ کو محفل میلاد شریف کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین. اور اس محفل مبارک کو بارگاہ کرم میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین. بھائی جو کرنا ہے مائک میں اچھا یا برا وہ کر لیجئے، آپ چاہے کم کر دیجئے چاہے زیادہ. میں مائک وائک کی شکایت کبھی نہیں کرتا ہوتا ہوں. فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد نسیم صاحب قبلہ فیضی نے کچھ دنوں پہلے مجھ سے کہا کہ آپ کو پرانا اٹوا، یہ پرانا اٹوا ہے نا، جی آنا ہے. ہوئی تھی، لیکن چونکہ مولانا نسیم صاحب دل سے بہت قریب ہیں، وضاقتہ میں سادگی، رفتار و گفتار میں سادگی، انتہائی شریف عالم دین ہیں، میں نے سوچا کہ ہر حال میں ان کو کوئی نہ کوئی تاریخ دینی ہی ہے. بے شک. اور یہ اتھل پتھل صرف میرے ذہن میں ہو رہا تھا، میں نے ان کو بتایا بھی نہیں. وعدہ کے مطابق میں اپنے وقت سے پہلے حاضر آ گیا. بے شک. جیسا تھا ویسے ہی کر ڈالو بابو. اس گاؤں میں خود کئی عالم دین ہیں. بے شک. اور اٹھائی رامپور کا علاقہ جس طرح اضلاع میں ضلع بلرام پور مشہور ہے، ایسے ہی علاقوں میں اٹھائی رامپور کا علاقہ مشہور ہے. بے شک. مقامی علماء، حفاظ، قراء، اساتذہ سبھی منبر نور پہ تشریف فرما ہیں. خصوصاً ہماری جماعت کے جواں سال عالم دین جو اپنے سینے میں اسلام و سنیت کے خدمت کا جذبہ بے قرار رکھتے ہیں. بے شک. حضرت علامہ مولانا نظام الدین صاحب قبلہ پرنسپل دارالعلوم اہل سنت سرکار آسی سعد اللہ نگر، بے شک. جو وطنی اعتبار سے آپ ہی کے علاقے کے ہیں. بے شک.
قابل احترام حضرت مولانا الحاج رجب علی صاحب بے شک اور ہمارے بڑے ہی مخلص اور ہندوستان کے جلسوں کی زینت بننے والے ناظم اجلاس حضرت مولانا معین اختر خان صاحب قبلہ، جن کو آپ نے نوازا اور انہوں نے آپ کو نوازا، پوری شان نظامت کے ساتھ وہ تشریف فرما ہے۔ فرق یہ ہے کہ ناظم و شاعر لوگ رنگ برنگا کپڑا پہنتے ہیں اور یہ سادہ سادہ اصل الالوان سفید پہنتے ہیں۔ تشریف فرما ہے۔ مداح رسول جناب ریاض الحق صاحب کو آپ نے خوب محبت سے سنا، بے شک واصف شاہ ہدا قمر اشرف صاحب کو سنا۔ جو مہمان آیا آپ نے خوب محبت سے اس کو سن لیا۔ بے شک اب سننے کے ساتھ ساتھ کچھ سمجھنے کا وقت آ گیا ہے۔ کیا بات رہی، زندہ باد زندہ باد۔ اور یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ صرف آواز ٹیپ کریں، ہم کو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہو، جلسے جلوس سے آپ لوگوں کا سابقہ ہے، ہم ان سب چیزوں کے قائل نہیں ہیں۔ بے شک آواز ٹیپ کیجئے، جہاں تک پہنچا سکیے پہنچائیے۔ ہم کسی کے کندھے پہ سوار ہو کر ہندوستان میں نہیں ٹہلے ہیں کیا بات رہی، زندہ باد زندہ باد، جواب نہیں کہ زندہ باد۔ یوٹیوبر بن جاؤں اور اس کے ذریعہ لوگ 1.5 کلو کے ہیں بھڑکاؤں فوٹو بنا دوں، موٹا بھر کے ہے اور بھڑکاؤں فوٹو بنا دوں، لوگ ہم کو بلائیں، فالوور بڑھ جائیں، ہمیں اس کا کوئی چکر وکر نہیں ہے۔ ہمیں صرف چکر ایک ہے کہ پورا جہان مسلک اعلی حضرت کا فالوور ہو جائے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ دلوں کی تختی پر محبت رسول کی تحریر لکھوں کہ جب سینہ چاک کرے تو دل کی ایک تختی پر لا الہ الا اللہ ہو تو دوسری تختی پر محمد الرسول اللہ۔ صلی اللہ تعالی۔ حضرات آج جلسوں کا جائزہ لیجئے، جلسوں کا جائزہ لیجئے، آئے دن جلسے ہوتے ہیں، رنگ برنگے خطبہ بھی نظر آتے ہیں، بہت سارے لوگ الگ الگ چہرے اور بشرے کے ساتھ نظر آتے ہیں، الگ الگ ان کی تعبیرات ہے، الگ الگ ان کا انداز بیاں ہے۔ شعرا بھی ہر اسٹیج پہ میرے خیال سے خطیب سے زیادہ ہی نظر آتے ہیں۔ اگر 2 خطیب ہے تو 4 شاعر ہیں۔ جو آیا وہ نعت پڑھ رہا ہے، نعت پڑھ چکا تو منقبت پڑھ رہا ہے، اور اگر موقع ہاتھ لگا تو قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ جس میں حضور کی تعریف ہو اسے نعت کہتے ہیں، اور جس میں اولیاء کی تعریف ہو اسے منقبت کہتے ہیں، اور جس میں کسی سیٹھ ساہوکار یا کسی اور آدمی کی تعریف ہو اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سنیوں کا جلسہ ہوتا ہے، لاکھوں خرچہ ہوتا ہے، نعتیں خوب پڑھی جاتی ہیں، منقبتیں خوب پڑھی جاتی ہیں، پیر صاحب کی تہنیت خوب پڑھی جاتی ہے، قصیدہ خوب پڑھا جاتا ہے، اور تقریریں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ لوگ اللہ کی حمد نہیں بیان کرتے، جی حمد خدا نہیں بیان کرتے، جبکہ اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے، حمد نہیں بیان کرتے۔ یہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس کا سیدھا سادہ میں جواب آپ کو یہ دے دوں، سیکھو ہم سے، ہم استاد آدمی ہیں، ہم کو جب پاؤ تو سیکھ لیا کرو۔ بے شک اس کا جواب یہ ہے، ہماری جماعت کا چاہے کم پڑھا لکھا یا زیادہ پڑھا لکھا، مشہور یا غیر مشہور، کوئی بھی خطیب جب منبر پہ آتا ہے تو ہر خطیب اپنے خطاب سے پہلے
الحمدللہ پڑھتا ہے. بے شک بے شک. صیغے الگ الگ ہو سکتے ہیں حمد کے، اور یہ الحمدللہ یا نحمدو کا یا اللہ، یہ اللہ کی حمد ہے. بے شک. تو ہم اپنی تقریر کا آغاز اللہ کے حمد سے کرتے ہیں، اس کی کبریائی سے کرتے ہیں، اس کی ثنا سے کرتے ہیں، اس کی تحمید سے کرتے ہیں. لیکن سوال کرنے والا یہیں پر نہیں ٹھہرا، بلکہ کہنے لگا مولانا ہم یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں. میں نے کہا پھر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یہ شاعر لوگ جب آتے ہیں تو شعر و شاعری میں جیسے نعت پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے اللہ کی حمد کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا بات رہی. تو آج میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے قرآن شریف کی، میں نے سورہ حمد کی آیت کریمہ پڑھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان. سورہ حمد کی میں نے بیس تھوڑا بند کر دیجئے، اگر بیس سمجھ پاتے ہوں. نہیں ہے نا؟ چلو ٹھیک ہے. سورہ حمد کی آیت میں نے پڑھی ہے. میں نے کہا سنو، ایک ضابطہ ہے، یہ علماء پڑھے لکھے سب بیٹھے ہیں. مصنوع کی تعریف در حقیقت صانع کی ہوتی ہے. کیا بات رہی. بے شک بے شک. بنی ہوئی چیز کی تعریف حقیقت میں بنانے والے کی ہوتی ہے. بے شک. ہمارے چند نوجوان ایک طرح کی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں. ابھی یہاں آ رہے تھے تو میری نگاہوں نے دیکھا کہ چند نوجوانوں کے سر پر سفید شاندار ایک قسم کی ٹوپی سجی ہے. بے شک. بہتر ہوتا کہ وہ ایک طرح کی ٹوپی والے ہمارے سامنے جلدی سے آ کر بیٹھ جاتے. کیا بات رہا. آ جاؤ، آؤ جلدی سے آ جاؤ. آ جاؤ یہاں آگے سامنے آ کر کے بیٹھ جلدی جائیے. آؤ. جلدی آ جائیے، جلدی آ جائیے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. لگتا ایک ہی کمپنی سے لیے ہیں، اور وائٹ ہے، سفید ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. یہ ٹوپی بڑی خوبصورت ہے، اللہ سلامت رکھے. آمین. میں نے اس ٹوپی کی تعریف کیا، خوبصورت ہے، لیکن اگر اس ٹوپی کا بنانے والا اس مجمع میں ہو تو وہ یہ تعریف سن کر کے جھوم جائے گا. بے شک. تعریف میں نے ٹوپی کی کیا. خریدنے والے آپ ہیں، لگانے والے آپ ہیں. جہاں دل میں آپ کو خوشی ہوئی، اس سے کہیں زیادہ خوشی اسے ہوگی جس نے اس کو بنایا ہے. بے شک. تو تعریف میں نے ٹوپی کی کیا، لیکن بنانے والا جھوم رہا ہے، بنانے والا خوش نظر آ رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ یہی کہو گے بنی ہوئی چیز کی تعریف حقیقت میں بنانے والے کی ہوتی ہے. بے شک بے شک. میں نے کہا پوری کائنات کو بنایا کس نے؟ میں نے کہا پوری کائنات کو بنایا کس نے؟ بس اب چھونا ہونا نہیں. ہماری آواز اتنی خراب نہیں ہے جتنی خراب یہ نکال رہا تھا. روز تقریری کرتا ہوں اور دن میں پڑھاتا بھی ہوں. الحمدللہ. پوری کائنات کا بنانے والا کون؟ شجر و حجر کو کس نے بنایا؟ کیا بات. خشک و تر کو کس نے بنایا؟ برگ و ثمر کو کس نے بنایا؟ دشت و جبل کو کس نے بنایا؟ کنکر پتھر کو کس نے بنایا؟ چاند و سورج کو کس نے بنایا؟ عرش و کرسی کو کس نے بنایا؟ جہنم اور جنت کو کس نے بنایا؟ آؤ حضرت آدم کو کس نے بنایا؟ حضرت نوح کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت شیش کو کس نے پیدا کیا؟ انبیاء کو کس نے پیدا کیا؟ مرسلین کو کس نے پیدا کیا؟ صحابہ کو کس نے بنایا؟ تابعین کو کس نے بنایا؟ تبع تابعین کو کس نے بنایا؟ اہل بیت کو کس نے بنایا؟ اولیاء صلحاء کو کس نے بنایا؟ یہ حضرات انسان کو کس نے بنایا؟ جمادات کو کس نے بنایا؟ موجودات کو کس نے وجود بخشا؟ چرندوں پرند
پرند کو کس نے بنایا؟ یا عدم سے وجود کی طرف لانے والی کون سی ذات ہے؟ تو ایک زبان ہو کر کہا جائے گا کہ آسمان، چاند، سورج، چرند، پرند، شجر، حجر، برگ و ثمر، خشک و تر، ندی، نالا، سب کو جس نے پیدا کیا وہ اللہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے سب کو پیدا کیا وہ ایک بار زور سے ہاتھ اٹھا کر بولو اللہ ہے۔ جس نے سب کو پیدا کیا وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب یہیں پر ایک جملہ سن لیں، جس نے سب کو پیدا کیا وہ اللہ ہے، اور جو پیدا کیا ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت اپنے اس رب کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یعنی عبادت کا بیس ہے تخلیق پر، جس نے پیدا کیا عبادت اس کی کرو۔ عبادت نہ چڑھتے سورج کی ہوگی، نہ ڈھلتے سورج کی ہوگی، نہ ڈوبتے سورج کی ہوگی، نہ بہتے ہوئے دریا کی ہوگی، نہ اونچے اونچے پہاڑ کی ہوگی، نہ کسی درخت کی ہوگی، نہ کسی کنکر، نہ کسی پتھر کی ہوگی، نہ کسی پھول، نہ کسی مالا کی ہوگی، نہ کسی دودھ، نہ کسی گنگا، نہ کسی جل کی ہوگی، نہ کسی جانور کی عبادت ہوگی۔ عبادت جانور، چرندوں، پرندوں، چاندوں، سورج کی عبادت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ عبادت کے لائق وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو آسمان پیدا کیا گیا ہے، اس نے پیدا نہیں کیا ہے۔ سورج پیدا کیا گیا ہے، اس نے پیدا نہیں کیا ہے۔ چاند پیدا کیا گیا ہے، اس نے پیدا نہیں کیا ہے۔ شجر پیدا کیا گیا ہے، اس نے پیدا نہیں کیا ہے۔ اور چرندوں پرند یہ پیدا کیے گئے، اس نے پیدا نہیں کیا۔ جس نے سب کو پیدا کیا وہ اللہ ہے، اور عبادت اس کی ہوگی جس نے پیدا کیا۔ تو ہاتھ اٹھا کر بولو عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ بے شک، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ ارے سنیوں کے جلسے میں اس کو بھی سنا کرو۔ جی سچ ہے۔ میں کیوں بول رہا ہوں وہ تو میں ہی جانتا ہوں، میں ہی جانتا ہوں۔ عبادت اللہ کی، اور سب کو بنانے والا اللہ۔ اب توجہ، تو حضور کی امامت کو بیان کریں تو تعریف تو یہ رسول اللہ کی ہے مگر حقیقت میں اللہ کی ہے۔ نبی کی نبوت کو بیان کریں، تعریف یہ بظاہر رسول اللہ کی ہے مگر حقیقت میں اللہ کی ہے۔ رسول کی رسالت کو بیان کریں، بظاہر تعریف رسول اللہ کی ہے مگر حقیقت میں اللہ کی ہے۔ نبی کا علم غیب بیان کریں تو یہ تعریف بظاہر رسول اللہ کی ہے مگر حقیقت میں اللہ کی ہے۔ اگر ہم شفاعت کو بیان کریں تو بظاہر یہ تعریف رسول اللہ کی ہے مگر حقیقت میں اللہ کی ہے۔ تو یہ نعت بھی حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ لیکن آج میں نے یہ طے کیا ہے کہ آج ان پرانے اٹوا کے جلسے میں میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کنز الکرامت جبل الاستقامت غواص بحر معرفت کی لکھی ہوئی ایسی نعت پڑھوں کہ جس نعت کو دیکھو گے ایک طرف سے دیکھو تو حمد خدا ہے، اور اسی کو دوسری طرف سے دیکھو تو نعت مصطفیٰ ہے۔ ایک طرف سے دیکھو تو حمد خدا ہے اور دوسری طرف سے دیکھو تو نعت مصطفیٰ ہے۔ اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، ذہن لگا کر کے سنیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو، سبحان اللہ، سبحان سے اللہ، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہاتھ اٹھا کر بولیے تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو حمد بیان کرو، تجھے حمد ہے، اور زور سے بولو تجھے حمد ہے۔ ارے آواز نہیں ہے کیا؟ زور سے بولو تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اگر اجازت دو تو ایک شعر اور پڑھ دوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو
سبحان اللہ. بیٹھیے، کل مجھے مغل سرائے بولنا ہے، مگر یہاں کے بولنے میں میں کوئی کمی نہیں کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ کنواری ہائے ہائے ہائے. پاک مریم، زور سے بولو، زور سے. کیا بات رہی. ابے ڈھونڈے بابا کا نام لوں تو چلا چلا کر بولو گے، ہے کہ نہیں ہے؟ ڈھونڈے بابا کا اگر نام لوں تو چلا کر بولو گے. اس جہان میں ایک بیٹی ہے، مؤنث ہے. ماں نے دعا مانگی تھی اللہ بیٹا دے، کیا بات رہی. ماں نے دعا مانگی تھی اللہ بیٹا دے، اور ہو گئی بیٹی. دعا مانگی تھی اللہ بیٹا دے اور ہو گئی بیٹی. توجہ، تو بیٹی ہونے پر افسوس نہیں. اللہ نے فرمایا لیس الذکر کالانثی، سبحان اللہ. اس بیٹی کی طرح بیٹا نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب وہ بیٹی کون ہے؟ سبحان وہ اٹوا کی بیٹی نہیں ہے، وہ اٹئی رام پور کی بیٹی نہیں ہے، وہ اترولہ کے کسی گھرانے کی بیٹی نہیں ہے، وہ ہندوستان کی بیٹی نہیں ہے، وہ کسی پیر صاحب فقیر صاحب کے گھر کی بیٹی نہیں ہے. اسی بیٹی کا نام مریم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. اس بیٹی کا نام مریم ہے. اور مریم وہ بیٹی ہے کہ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے کرم فرمایا. حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی ہے، اور جس بیٹی کی شادی نہ ہو آپ اپنے بھاشا میں اسے کنواری کہتے ہیں. غیر شادی شدہ جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اب شادی ہوئی نہیں اور لڑکا پیدا ہو جائے تو اور بیٹی ہو تو سماج میں شک و شبہ کی انگلی اٹھائی جائے، سماج میں بے عزتی کے طور پر اس کا نام لیا جائے. لیکن واہ وہ مبارک بیٹی ہے جس کو زمانہ حضرت مریم کہتا ہے. ہیں کنواری، آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ نے کرم فرمایا. اللہ نے کرم فرمایا. حضرت مریم جو کنواری ہیں ان کے پیٹ سے ایک بیٹا پیدا فرمایا. وہ بیٹا عام بیٹا نہیں ہے، وہی عیسیٰ روح اللہ ہے. وہ عیسیٰ روح اللہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کنواری. کون کنواری؟ حضرت مریم. وہ کنواری. مگر شبہ مت کرنا، شبہ مت کرنا کہ شادی نہیں ہوئی بیٹا کیسے ہوا. پاک، تہمت سے پاک، الزام سے پاک. وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ قادم ہے. عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا ہے. عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا ہے. عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا. ہاتھ اٹھا کر بولو تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اگر اجازت دیجئے تو ایک شعر اور پڑھوں. جی عطا ہو، کرم فرمائے. ارے حضرت سب تو دے ہی رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پڑھ دوں کہ نہ پڑھوں؟ ارے زور سے بولو. کہا ہاں ہاں، اگر نہیں زیادہ بول پاتے تو ہاں ہی بولیے. ایک شعر. آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے پاس سینہ ہے نا؟ ارے زور سے بولو. جی. موڑ ہلاو تو خالی زبان نہیں ہلاؤ. سینہ ہے نا؟ تو کھوکھلا ہے کہ اندر کچھ مال ہے؟ ارے زور سے بولو. اندر کچھ مال ہے. کیا ہے؟ دل. کیا بات رہی. زندہ باد زندہ باد. ارے دل والو زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سینے کے اندر کیا ہے؟ دل. زور سے بولو کیا ہے؟ دل. توجہ کیجئے گا. تو یہ دل آپ کے پاس ہے کہ کہیں گیا ہے؟ زور سے بولو. یہ دل آپ کے پاس ہے نا؟ اب اپنا اپنا سینہ ٹٹولو بھیا، دل ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کا دل آپ کے پاس، تو میرا دل بھی میرے پاس.
حضرت مولانا نظام الدین صاحب قبلہ کا دل ان کے پاس، مولانا نسیم صاحب کا دل ان کے پاس، مولانا معین اختر صاحب کا دل ان کے پاس، مولانا رجب صاحب کا دل ان کے پاس، سب کا دل سب کے پاس ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا دل بھی اعلیٰ حضرت کے پاس ہے، اعلیٰ حضرت کا دل بھی اعلیٰ حضرت کے پاس ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے اے خدا کے بندو، زندہ باد زندہ باد، بولو اللہ کے بندو، ہاں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، کیا بات رہی، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، 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 تجھے حمد ہے خدایا، 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 تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات جب سب کا دل سب کے پاس ہے تو اعلیٰ حضرت کا دل بھی اعلیٰ حضرت کے پاس ہے، جب ان کا دل ان کے پاس ہے تو یہ ڈھونڈنے کا کیا مطلب ہے کہ اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کسی اوڑے ڈھونڈے پیر کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت اس عاشق رسول کا نام ہے کہ جس کے عشق کے جلووں میں عشق بلالی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ امام احمد رضا اس عاشق رسول کا نام ہے کہ جس کی زندگی میں امام آدم کی فقاہت نظر آتی ہے۔ امام احمد رضا خان وہ شخصیت ہے جو امام شافعی کی جودت تباہ ہے، جو امام احمد ابن حنبل کا عزم و حوصلہ ہے، وہ امام احمد رضا جو نبی کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے، جو غوث کی کرامتوں میں سے ایک عظیم کرامت ہے۔ ہاں وہ امام احمد رضا جس کا نام سنیت کی پہچان ہے اور جس کا نام سنیت کا نشان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور شعیب الاولیاء، حضور مسیح العلماء۔ میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ تمام بزرگان دین ہیں، حضور شعیب الاولیاء ہوں یا حضور شیر بیش سنت ہوں یا حضور مظہر شعیب الاولیاء ہوں یا اور دیگر اولیاء کرام ہوں، الحمدللہ ان حضرات نے بھی خدمت کی ہے، اعلیٰ حضرت کے بعد والوں نے مسلک اعلیٰ حضرت ہی کی خدمت کی ہے، اور حضور شعیب الاولیاء نے مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کے لیے تو قیامت تک کے ایسا ادارہ قائم کر دیا کہ ہم نہ ہوں گے تم نہ ہوگے، لیکن قال اللہ قال الرسول کی صدا اٹھتی رہے گی اور مشام جام معطر ہوتے رہیں گے اور لوگوں کی عشق کی دنیا ہری اور بھری ہو جائے گی۔ بے شک زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ الحمدللہ سبحان اللہ، اس علاقے پر ان کا فیضان ساون بھادوں کی طرح برستا ہے۔ بے شک بے شک، کردار سے آدمی پہچانا جاتا ہے، سچا ہے، کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ چاہتے تو اپنے بہت سارے مریدین سے بہت سے پیسہ لے کر کے بہت بڑی بلڈنگ اپنی نجی بنوا لیتے، لیکن نہیں، انہوں نے مہمان رسول اللہ کا انتظام کیا ہے، بڑے بڑے علماء کا انتخاب کیا، بڑے بڑے علماء آئے وہاں پڑھانے کے لیے، اپنے زمانے کے شیخ المشائخ، اپنے زمانے کے شیخ العلماء، اپنے زمانے کے استاد العلماء، اپنے زمانے کے عالم العلماء شخصیتیں وہاں پر آئیں الحمدللہ، اور اس کا فیضان آج ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں نظر آتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ واردات قلب ہے، یہ واردات قلب ہے، تصنع بناوٹ نہیں ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دل یہ کہاں فروخت کیا ہے، سب کا دل سب کے پاس ہے، مگر امام احمد رضا کا دل کہاں ہے؟ تو یاد رکھو، ایک جملہ مسیح الدین کا یاد کرو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے دل کا سودا بریلی کے بازار میں نہیں کیا ہے، اپنے دل کا سودا کیا ہے تو گنبد خضرا کے سائے میں کیا ہے، مدینۃ الرسول میں کیا ہے، کوچہ جانا میں کیا ہے اور کوچہ حبیب میں کیا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت خود ہی فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں اے رضا تیرے دل، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ ارے باد، محبت سے بولو، سبحان اللہ
ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یہ نہ پوچھ کیسا پایا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا, تجھے حمد ہے خدایا, 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 تجھے حمد ہے خدایا. حضرات آؤ ذرا ذہن و فکر کو حاضر کرو. اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو آپ کو انسان بنایا ہے. انسان تو دنیا میں بہت پائے جاتے ہیں. ابو جہل بھی انسان, ابو لہب بھی انسان, عتبہ بھی انسان, شیبہ بھی انسان, بہت سے انسان پائے جاتے ہیں. لیکن اس کا کرم خاص ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو انسان کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا ہے. الحمدللہ. اور اپنے کو مسلمان بہت لوگ کہتے ہیں. وہابی کہے میں مسلمان, دیوبندی کہے میں مسلمان, احراری کہے میں مسلمان, بابائی کہے میں مسلمان, بہائی کہے میں مسلمان, مرزائی کہے میں مسلمان, خاکساری کہے میں مسلمان, شیعہ کہے میں مسلمان, رافضی کہے میں مسلمان. سب اپنے کو مسلمان کہتے ہیں. اور سنی تو کہتا ہی ہے کہ میں مسلمان. سب اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ اس فتنے کے زمانے میں اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو سنی مسلمان بنایا ہے. اب جتنے سنی ہیں ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, زور سے بولیے یا رسول اللہ. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو سنی مسلمان بنایا ہے. اور سنی مسلمان ہے کون؟ سمجھو, اس کا ایمان اللہ پر ہے, اس کا ایمان رسول اللہ پر ہے, اس کا ایمان قرآن پر ہے, اس کے مذہب کا نام مذہب اسلام ہے. اب میں نے قرآن کی سورہ حمد کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے, اہدنا الصراط المستقیم. لیکن پوری سورہ فاتحہ کو آپ پڑھیے تو سورہ فاتحہ کی ابتدا کہاں سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. الحمدللہ. تمام تعریف اللہ کے لیے. ذہن کو حاضر کرو. تمام تعریف اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام عالم کا رب ہے. الرحمن الرحیم, بہت بڑا مہربان اور رحمت والا. مالک یوم الدین جو یوم جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد, یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین, اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. حضرات آج طریقہ لوگوں کا کیا ہے؟ جیسے ہاتھ اٹھائیں گے یا اللہ پیسہ دے دے, یا اللہ دکان دے دے, یا اللہ مکان دے دے, یا اللہ لڑکا دے دے, یا اللہ لڑکی دے دے, یا اللہ عزت دے دے, یا اللہ شہرت دے دے. یعنی جیسے ہاتھ اٹھائے تو مطلب کی بات شروع کر دیا. یہ دے دے, وہ دے دے, دکان دے دے, مکان دے دے, لڑکا دے دے, لڑکی دے دے. یقیناً دکان دینے والا خدا ہے, مکان دینے والا خدا ہے, لڑکی دینے والا خدا ہے, لڑکا دینے والا خدا ہے, معلومات دینے والا خدا ہے. لیکن اللہ سے مانگیں کیسے؟ اللہ سے کیسے ہم طلب کریں اور اللہ سے دعا کیسے کریں؟ اگر اس کو سیکھنا ہے تو قرآن کے سورہ فاتحہ کو پڑھو. اللہ فرماتا ہے الحمدللہ, تمام تعریف اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام عالم کا رب ہے. الرحمن الرحیم, بہت بڑا مہربان رحم والا. مالک یوم الدین جو یوم جزا کا مالک. ایاک نعبد, یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین, ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ابھی نہیں لڑکا مانگا نہ لڑکی مانگے, ابھی کچھ نہیں مانگے. گویا قرآن مزاج دے رہا ہے اے اللہ کے بندو, اللہ سے مانگنا ہے, اللہ سے لینا ہے تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو, پہلے اللہ کی ثنا بیان کرو, پہلے اللہ کی کبریائی بیان کرو, پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو, پہلے اللہ کو رب العالمین کہو, پہلے اللہ کو رحمان کہو, پہلے اللہ کو رحیم کہو, پہلے اللہ کو مالک یوم الدین کہو. پہلے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو اور عبادت کا تحفہ پیش کرو. ایاک نعبد, اور سلنڈر ہو
जाओ, घुटना टेक दो, या अल्लाह बड़ाई तेरे लिए, किबरियाई तेरे लिए, हमद तेरे लिए, मेरी कोई हैसियत नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मदद मांगते हैं, हम तुझी से मदद तलब करते हैं। जब अल्लाह की हमद बयान कर लो, जब उसकी किबरियाई बयान कर लो, जब उसकी हमदो सना कर लो, जब उसकी बारगाह में इबादत का तोहफा पेश कर लो और उससे मदद मांग लो, तो अब अल्लाह से ऐसे मांगो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अल्लाह सुभान अल्लाह, हमें सीधी राह चला। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह आज एक पूरे सूरे का आलिम बनाकर जाऊंगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ, ऐसी ही तकरीरें होने लगे तो बहुत सारे लोगों को मालूमात हो जाए। जी, या अल्लाह हमें सीधी राह चला। अभी न लाल न माल न जमीन न दुकान न मकान न गोडाउन न कारखाना न कंपनी, सबसे पहले सीधी राह। कंपनी वालों रास्ता सीधा रखो, गोडाउन वालों रास्ता सीधा रखो, मालदारों रास्ता सीधा रखो, शोहरत ढूंढने वालों रास्ता सीधा रखो। पहले इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधी राह, जोर से याद कर लो, सीधी राह चला। जोर से बोलो, चला, सीधी राह चला। अब जरा तवज्जो कीजिए, ये चला वाला तर्जमा आला हजरत का है, ये आला हजरत ने तर्जमा किया, और एक तर्जमा इसका इसी हिंदुस्तान में है जो देवबंदियों ने किया है, हमें सीधी राह दिखा, उनका तर्जमा है सीधी राह दिखा, और आला हजरत का तर्जमा कंजुल ईमान वाला वो है सीधी राह चला। अब तवज्जो कीजिएगा, सीधी राह चला और सीधी राह दिखा। मिसाल के तौर पर ये रास्ता आप आगे चले जाएंगे तो रास्ता जब राइट में मुड़ेंगे तो बढ़नी चाफा गया हुआ है, बोलो गया है कि नहीं गया है। अब जो बढ़नी चाफा का रास्ता नहीं जानता है वो कहेगा हमें बढ़नी चाफा का रास्ता दिखा, हमें बढ़नी चाफा का रास्ता दिखा, और जो बढ़नी चाफा का रास्ता देख चुका है और देखकर उस पर चल रहा है तो अब ये नहीं कहेगा कि हमें बढ़नी चाफा का रास्ता दिखा, वो तो देखकर चल रहा है। अब कहेगा बढ़नी चाफा के रास्ते पर चला, बढ़नी चाफा के रास्ते पर चला, चलता रहूं चलता रहूं चलता रहूं चलता रहूं यहां तक कि मंजिल मकसूद तक पहुंच जाऊं। तो आला हजरत का तर्जमा हमें सीधी राह चला, और देवबंदियों का तर्जमा हमें सीधी राह दिखा। उन्होंने अपने हाल के एतबार से तर्जमा किया है, उन्होंने सीधा रास्ता देखा नहीं है तो देखने की दुआ कर रहा है, और ये सुन्नी देख कर चल रहा है तो जिंदगी भर चलने की दुआ कर रहा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मसीहुल उलमा। हजरात जरा जहन को हाजिर कीजिए, पूरी तवज्जो, और ये दोनों तर्जमों को 100 साल से ज्यादा हो गया है। सब इधर देखिए, इधर 100 साल से ज्यादा हो गया, और जिसने तर्जमा किया था हमें सीधी राह दिखा वो चला गया, वो चला गया। लेकिन चट्टे बट्टे के लोग हैं, तर्जमा वही है, हमें सीधी राह दिखा। चट्टे बट्टे के लोग भी चले गए, फिर उसके चट्टे बट्टे के लोग आए, तर्जमा वही है, हमें सीधी राह दिखा, वो भी चले गए, उसके चट्टे बट्टे आए, तर्जमा वही है, हमें सीधी राह दिखा। अब अगर यह तर्जमा कयामत तक रहे और चट्टे बट्टे कयामत तक रहे तो यही कहेंगे हमें सीधी राह दिखा, हमें सीधी राह दिखा। अब रिटाई रामपुर के सुन्नी मुसलमानों को मसीहुद्दीन के तकरीर की जरूरत नहीं है, जब वो कहेगा हमें सीधी राह दिखा तो नौजवान कलाई थामेगा और पकड़ कर कहेगा अबे मरदूद, जब जिंदगी भर तू देखने की तमन्ना करेगा तो चलेगा क्या? जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जब जिंदगी भर तू देखने की तमन्ना करेगा तो चलेगा क्या? या अल्लाह हमें सीधी राह चला। अब सवाल ये है, रास्ता है किसका सीधा? हाय हाय हाय, क्या बात रही, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं? अरे जोर से बोलो, बढ़ूं? रास्ता है किसका सीधा? मैं चाहता हूं पुख्ता किया जाए लोगों को,
ضروری ہے حضرت. راستہ ہے کس کا سیدھا؟ کیوں حضرت؟ کوئی سوچتا ہے بہت بڑا مالدار ہو جائے تو اس کا راستہ سیدھا، کوئی سوچتا ہے بہت بڑا ذمہ دار ہو جائے تو اس کا راستہ سیدھا. میں نے کہا قرآن تو ہدایت کا سرچشمہ ہے، تیرے بارے میں تیرے اندر خود اعلان ہے ہدی للناس. قرآن ساری پبلک کے لیے ہادی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہدی للمتقین، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. قرآن تو بتا وہ کون لوگ ہیں جس کا راستہ سیدھا ہے، وہ کون لوگ ہیں جس کا راستہ سیدھا ہے. توجہ کرنا، تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی آیت کو آگے پڑھو. اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ سیدھا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جس پر اللہ نے احسان کیا ہے. جو منعم علیہم ہے، جن پر اللہ کا انعام و احسان ہوا ہے، ان کا راستہ سیدھا ہے. اب کوئی 500 بیگھے کا جوتار کہے گا مولانا آپ نے اسی چھانٹ کر آیت پڑھ دی ہے قرآن کی جو میرے فیور کی ہے. میں نے کہا کیا بات؟ کہا 500 بیگھے کا جوتار میں ہوں، 500 بیگھے کا زمین کا مالک میں ہوں، اللہ کا انعام مجھ پر بہت ہے تو میرا راستہ سیدھا ہے. بمبئی کا سیٹھ بولے گا کہ صاحب بمبئی میں 5 گوڈاؤن میرے پاس ہے اور 3 کمپنی میرے پاس ہے، باندرا جیسے مہنگے علاقے میں 13 فلیٹ میرے پاس ہے، تو اللہ کا انعام مجھ پر بہت ہے لہذا میرا راستہ سیدھا ہے. میں آگے آگے چلوں گا، پورے علاقے کے لوگ پیچھے پیچھے چلیں گے. میں نے کہا اے قرآن اسے غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ سمجھتا ہے کسی پیوپی کا نام بہت بڑا انعام ہے. آخر منعم علیہم کون لوگ ہیں؟ وہ کون اللہ کے بندے ہیں کہ جس پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ تو ایک جملہ میرا سنیے گا. کبھی قرآن کی آیت کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، اسے تفسیر الآیت بالحدیث کہا جاتا ہے، اور کبھی قرآن کی آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہوتی ہے، اسے تفسیر الآیت بالآیت کہا جاتا ہے. قرآن کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ سیدھا جس پر اللہ نے انعام کیا ہے. میں نے کہا اے قرآن تو بتا اللہ کا انعام کس پر ہے؟ تو دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، اللہ کا انعام صدیقین پر ہے، اللہ کا انعام شہداء پر ہے، اللہ کا انعام صالحین پر ہے. تو کہنا پڑے گا نبیوں کا راستہ سیدھا ہے. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. نبیوں کا راستہ سیدھا ہے، صدیقین کا راستہ سیدھا ہے، اہل بیت کا راستہ سیدھا ہے، شہداء کا راستہ سیدھا ہے، صدیقین کا راستہ سیدھا ہے، صالحین کا راستہ سیدھا ہے. اب اس آیت کے تناظر میں یہ کہہ سکتے ہو کہ اہل بیت کا راستہ سیدھا ہے، صحابہ کا راستہ سیدھا ہے، خلفائے راشدین کا راستہ سیدھا ہے، عشرہ مبشرہ کا راستہ سیدھا ہے، تابعین کا راستہ سیدھا ہے. آگے بڑھو، امام اعظم کا راستہ سیدھا ہے، غوث اعظم کا راستہ سیدھا ہے، خواجہ غریب نواز کا راستہ سیدھا ہے، مختوم کچوچا کا راستہ سیدھا ہے، سالار مسعود غازی کا راستہ سیدھا ہے، شاہ فضل اللہ کا راستہ سیدھا ہے، غوث بنگال کا راستہ سیدھا ہے، شرف الدین یحییٰ منیری کا راستہ سیدھا ہے، صاحب البرکات کا راستہ سیدھا ہے، اعلیٰ حضرت کا راستہ سیدھا ہے، حجت الاسلام کا راستہ سیدھا ہے، مفتی اعظم کا راستہ سیدھا ہے، حضور تاج الشریعہ کا راستہ سیدھا ہے، شعیب الاولیاء کا راستہ سیدھا ہے، شیر بیش سنت کا راستہ سیدھا ہے. اللہ کے جتنے ولی ہیں سب کا راستہ سیدھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، عظمت اسلام. اب آپ بیٹھو. زندہ باد زندہ باد. صدیقین کا راستہ سیدھا، سبحان اللہ. نبیوں کا راستہ سیدھا، شہداء کا راستہ سیدھا، صالحین کا راستہ سیدھا. ادھر دیکھیے، ادھر ادھر کچھ نہ دیکھو، صرف ادھر دیکھو میری طرف. بزرگوں کا راستہ سیدھا ہے، اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ. امام اہل سنت یہی تو فرما رہے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا.
تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ الحمدللہ ہم لوگ سنی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان جتنے سنی ہو ہاتھ اٹھا کر بتاؤ ہم لوگ کیا ہیں؟ سنی ہیں۔ یار ہلکا ہلکا والا ہو، ٹائٹ سنی ہو، زور سے بولو کیا ہیں؟ سنی ہیں۔ سنی ہیں الحمدللہ۔ مگر سنیت کے کہتے کسے؟ لوگ سمجھتے ہیں لیا کا نام سنیت، برسولا کا نام سنیت، گٹا کا نام سنیت، ہتھمم دھاگا باندھے رہو اس کا نام سنیت، یہی سمجھتے ہیں۔ لہبڑ نچاؤ اس کا نام سنیت۔ ارے لیا اسلام میں جائز ہے، گٹا اسلام میں جائز ہے، حلوہ پراٹھا اسلام میں جائز ہے، مگر سنیت کیا ہے؟ اللہ کو مانو۔ سبحان اللہ۔ ارے زور سے بولو، رسول اللہ کو مانو، سرکار کے صحابہ کو مانو، اہل بیت کو مانو۔ اگر ایک کو مانا اور دوسرے کو نہیں مانا، صحابہ کو مانے اور اہل بیت کو نہیں مانے، سنی نہیں ہو۔ اور اہل بیت کو مانے صحابہ کو نہیں مانے، سنی نہیں ہو۔ سچا سنی وہی ہے جو نبی کے صحابہ کو بھی مانے اور نبی کے اہل بیت کو بھی مانے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہی تو فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں پر کو سنیت پہ قائم رکھے۔ آمین۔ ارے آمین کہو۔ آمین۔ اب میں دو چند عقیدے کی باتیں بتانا چاہتا ہوں، بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ جی بتائیے۔ زور سے بولو۔ بتائیں۔ ہم سب سنی ہیں اور ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو زندہ رکھا ہے۔ ارے زندہ نبی کے امتی ہو تو زور سے بولو ہم سب کے نبی زندہ ہیں۔ ایسے نہیں چلے گا یار، پھوس پھوسا عقیدہ ہے کیا؟ زوردار والا ٹھہاکا والا ہے نا، تو زور سے بولو ہم سب کے نبی زندہ ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر بولو ہم سب کے نبی زندہ ہیں۔ زندہ۔ یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہوا، یہ اسلامی عقیدہ، یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ لیکن کچھ پتا ہے آپ کو، ایک جماعت ہے جو چہرے پہ داڑھی بھی رکھتی ہے، سر پہ امامہ بھی سجاتی ہے، نشان سجدہ بھی پیشانی پر، مسجدیں بھی خوب بنوائے، مدرسہ بڑا بڑا بنوائے، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ ارے معاذ اللہ بولو، زور سے بولیے۔ کہتے ہیں نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بتائیے جو میرے حضور کو، جو آقا کو کہے مر کر مٹی میں مل گئے، تو معاذ اللہ کیا وہ حضور کا وفادار ہے؟ نہیں۔ زور سے بولیے، وفادار ہے؟ آج میں اس مسئلے کو ثابت کر دوں اور ایسے دو چند مسائل اور عقائد کو میں ثابت کروں گا۔ ہم سب کے نبی زندہ، وہ کہتا ہے مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، تو جو حضور کو مر کر مٹی میں مل جانے والا کہے تو بتاؤ کیا وہ اس سے رشتہ داری ہوگی؟ زور سے بولو، ایسے آدمی سے رشتہ داری ہوگی، ناطے داری ہوگی؟ کیا لڑکی دیں گے یا اس کی لڑکی لائیں گے؟ کیا اس سے رشتہ ناطہ رکھیں گے؟ نہیں۔ جو میرے حضور کا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرے حضور کا نہیں وہ میرا نہیں۔ وہ کہتا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اور ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یہ اسلامی عقیدہ ہے کہ میرے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت یہی تو بتاتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا سا دلیل سے ثابت کر دوں، حیات النبی کو ثابت کروں کہ نہ کروں؟ ارے زور سے بولو بھائی، کہ بند کر دوں تقریر؟ ابھی نہیں بند کروں گا، ابھی 12 بجے گا تب بند کروں گا نا۔ کیوں مولانا نسیم صاحب؟ اس سے پہلے کیا؟
اب ذہن کو حاضر کیجئے، ایک بار ہاتھ اٹھا کر بولو ہم سب کے نبی زندہ ارے زور سے بولو ہم سب کے نبی زندہ ہیں. اے بھیا اگر 2 نمبر کے مال ہوئے تو اسی وقت کھڑے ہو جاؤ اور جس کو جو پوچھنا ہے وہ پوچھے. کیا بات رہی. زندہ باد زندہ باد. میری کسی بات پر کسی کو اعتراض ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، اور سنی کو تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، سبحان اللہ. اور نوگڑھ کے اوگھڑ کو اعتراض ہو تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے، کیا بات رہی. وہ بھی پوچھ سکتا ہے. میں بالکل صاف صاف بتا رہا ہوں، کلیئر کٹ بتا رہا ہوں. ہم سب کے نبی زندہ. وہ کہتا ہے نبی مر کر ماذ اللہ مٹی میں مل گئے. تو سچائی سے بتاؤ آپ لوگوں کو کلمہ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ زور سے بولو تو پڑھ کر سنائیے. لا الہ الا اللہ. ارے کلمہ پڑھو شرما تو زور سے پڑھو کلمہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. کلمہ شریف پڑھ لو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے. کلمہ شریف یہ بڑی برکتیں ہیں. سب پڑھو لا الہ الا اللہ. سچائی سے بتاؤ کلمہ پورا ہو گیا؟ زور سے بولو.